دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ممبئی کی ڈاکٹر ریکھا کی کہانی سناؤں گا۔ ڈاکٹر ریکھا جو کہ ایک سائنسدان ہیں، کہتی ہیں کہ ان کی والدہ نے انہیں 2 اصول سکھائے۔ پہلا یہ کہ خاندان سب سے پہلے آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم دنیا میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو یہ کسی نہ کسی طرح ہمارے پاس واپس آ جائے گا، یعنی کہ ہمیں اس کا دنیا میں ہی ریوارڈ مل جائے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے والدین جب ممبئی آئے تو وہ ریفیوجی تھے، یعنی پناہ گزین تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور وہ ریلوے کالونی کے ایک کمرے میں رہتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی ماں ان پڑھ تھیں، لیکن انہوں نے ان کے لیے سب کچھ کیا۔ وہ 5 بہن بھائی تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ صرف مجھے انگلش میڈیم اسکول میں بھیج دیا گیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ جس کمرے میں رہتی تھیں وہ چھوٹا تھا، یعنی کہ ایک کالونی تھی، اس میں ہر فیملی کے پاس ایک کمرہ تھا، سارے ٹوائلٹس اور باتھ رومز باہر تھے، کوئی پنکھا نہیں تھا، اور پوری کالونی میں صرف ایک فریج تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں ایک بستر اور 7 افراد تھے، لیکن انہیں پڑھنا پسند تھا تو وہ بستر کے نیچے اپنا ہوم ورک کرتی تھیں۔ ان کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ خیر، انہوں نے میٹرک کیا، اور میٹرک میں انہوں نے 63% یعنی 63% نمبر لیے، جو کہ اس وقت ایک بہت بڑی بات تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنے خاندان سے کالج جانے والی پہلی فرد تھیں۔ پہلے دن جب وہ کالج آئیں تو ان کے والدین انہیں ڈراپ کرنے کے لیے آئے۔ وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ایک سیکنڈ ہینڈ جامنی رنگ کا فراک پہن رکھا تھا، جو کہ ان کا پسندیدہ تھا۔ ان کے والد فراک کے بارے میں خوش نہیں تھے، لیکن ان کی ماں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک لڑکی ہے، یہ فراک پہن سکتی ہے، کیونکہ اب وہ کالج میں ہے۔ اس بات سے انہیں اندازہ ہوا کہ ان کی ماں انہیں ہر حوالے سے سپورٹ کرتی تھی، وہ ان کی بیک بون تھی۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ کالج میں جب ان کا آخری سال تھا تو انہیں ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا، اور بخار بہت شدید تھا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ آرام کریں اور اپنا یہ امتحان چھوڑ دیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں امتحان میں چلی گئی، اور جیسے تیسے میں نے پیپر دیے، لیکن وہ فیل ہو گئی۔ گھر آ کے وہ بہت روئیں، لیکن ان کی ماں نے جب ان سے پوچھا کیا تم نے اپنی پوری کوشش کی تھی، تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہاں، میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی۔ تو ان کی ماں کا یہ کہنا تھا بس تمہیں اتنا ہی کرنا ہے، اور پھر وہ اگلے سال دوبارہ امتحان میں آئیں، دگنی کوشش کی۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ رات کو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے پڑتی تھیں تاکہ کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ ان کی ماں انہیں جاگنے کے لیے ٹھنڈے پانی کی ایک بوتل دے دیتی تھیں، اور پھر وہ بہت اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوئیں، اور پھر انہوں نے ایڈوانسڈ کیمسٹری پڑھنے کا انتخاب کیا۔ پھر ان کے والد کی وفات ہو گئی، اور وہ ایک کمرے کا جو گھر تھا وہ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ والد کی موت کے بعد ان کی سب سے بڑی سعادت یہ رہی کہ وہ اپنی ماں کی دیکھ بھال کر سکیں۔ آج ڈاکٹر ریکھا کینسر کی تحقیق میں ایک سائنسدان کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ اس سال کے شروع میں وہ بتاتی ہیں کہ جب انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی تو ان کی والدہ بھی اس تقریب میں آئیں، حالانکہ وہ کسی تقریب میں نہیں آتی تھیں، لیکن جب ان کی ماں اس تقریب میں آئیں تو انہوں نے اپنے بالوں میں پھول لگائے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایک لپسٹک دو تاکہ میں لگا کر تمہاری تقریب میں جا سکوں۔ ڈاکٹر ریکھا کہتی ہیں کہ جب انہوں نے مجھے یہ ایوارڈ وصول کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم دونوں نے یہ اعزاز حاصل کیا ہو۔ ڈاکٹر ریکھا کی کہانی لنکڈ ان پہ موجود ہے، اور انڈیا کے اور دنیا بھر کے بہت سے اخبارات نے اسے شیئر کیا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔